الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا علی مرتضیٰ یا ابوالحسن یا ابو تراب، شاہ مرداں شیر ارداں سرور گرد و خباب، دست تو دست الہی لحم تو لحم نبی، اے دہانت باب علم و ذلت ام الکتاب، یا امیر المومنین و یا امام المسلمین، اے شہنشاہ ولایت در کفت مفتاح باب، یا علی مشکل کشا کار تو حل مشکلات، من فقیر بے نوائم تو شہ علی جناب، اے پناہ بے پناہ چارہ بے چارگاہ، اے امید نا امیدہ حل مشکل کن شتاب، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، مظہر کل عجائب دشمنم گردت خراب، ارحموا یا سادتی ارحموا یا سادتی فی قلتی فی ذلتی، ارحموا یا سادتی فی قلتی فی ذلتی، یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب، ایک نگاہ مرحمت بر حسرت بیچارہ کن، ایک نگاہ مرحمت بر حسرت بیچارہ کن، تابہ کی اے آہوزاری تابہ کی اضطراب، ایک نگاہ مرحمت بر حسرت بیچارہ کن، تابہ کے ای آہوزاری تابہ کے ای اضطراب۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، خواتین امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آج اس بارے میں گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ 20 اور 21 تاریخ کو ساری اسلامی دنیا امام المشارق والمغارب، نظر العجائب والغرائب، یاسف المسلمین، ابو الحسن ابو تراب، مولائے کائنات، امیر المومنین، خلیفہ چہارم، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ علیہ السلام کی شہادت مناتی ہے۔ رمضان المبارک میں حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی شہادت عمل میں آئی، اس لیے حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے محبت کرنے والے اپنے گھروں میں مولائے کائنات علی مرتضیٰ کا ذکر پاک کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں اور ان کی بارگاہ پر عظمت میں نذرانہ غلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور یہ
کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جس کو مولائے کائنات سے عقیدت نہیں ہے، جس کو اسد اللہ غالب سے محبت نہیں ہے، جو شیر خدا سے عقیدت نہیں رکھتا ہے، صحیح معنوں میں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے اس اظہار کے لیے رمضان المبارک کی 20 اور 21 کو تمام مومنین اور مسلمان اسلام سے جو وابستہ ہیں، سچے اسلام سے جو وابستہ ہیں، جو اسلام کی روح سے وابستہ ہیں، وہ ضرور بضرور امام المسلمین اور مولائے کائنات امام مشارق المغارب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی فاتحہ منعقد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں۔ بزرگوں، مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی شان و مرتبت سے ہر کوئی واقف ہے۔ مولائے کائنات وہ عظیم المرتبت ہستی مبارک ہے جو صحابی رسول بھی ہے، جو اخی رسول بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، جو حضرت سید فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر مبارک بھی ہیں، جو امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ابا جان بھی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اب یہ قربت، یہ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے اور پھر شہادت کے واقعات پر نظر ڈالیے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی شہادت کرنے والے کتنے دین سے ہٹے ہوئے اور کس قدر اسلام کو بدنام کرنے والے، اور انہوں نے کیسی ہستی مبارک کو شہید کیا۔ آپ اچھی طرح پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ بڑا المناک واقعہ ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے کہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی شہادت سے ہم کو پتہ چل گیا کہ باطل فرقوں کا کتنا گھٹیا ذہن ہوتا ہے۔ باطل فرقوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ باطل فرقے اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور باطل فرقوں سے جو ہمدردی رکھتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم حضرت امام علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو یہ بات یاد دلائی جائے کہ آپ جن لوگوں سے ہمدردی رکھ رہے ہیں، جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن کو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نماز ادا کرنے والے ہیں، جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان میں روزے رہنے والے ہیں، شب قدر منانے والے ہیں، جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کا درس دینے والے ہیں، جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حدیث بیان کرنے والے ہیں، جن کو یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جہاد کرنے والے ہیں، جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اسلام کی تعلیمات میں ان کو عبور حاصل ہے، جن کو سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ محدث ہیں، جن کو آپ سمجھ رہے ہیں مفسر ہیں، جن کو آپ سمجھ رہے ہیں مبلغ ہیں، جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مصلح دین ہے، یاد رکھیے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے دشمن ہے، اور دشمنی کا یہی اظہار ہے کہ مولائے کائنات کا جب نام آتا ہے یا ہم اہل سنت جماعت یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، ان کا جغرافیہ جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پہلے یہ بات اچھی طرح جان لیجیے، سمجھ لیجیے، اگر آپ سنی ہیں اور آپ بزرگان دین سے عقیدت رکھتے ہیں، صحابہ کرام کی آپ کے دل میں محبت ہے، اور آپ اہل بیت اطہار پر جان نثاری کرتے ہیں، اور آپ مولا علی کے چاہنے والے ہیں، تو جو یہ لگا کر یا علی کا نعرہ دیکھ لیجئے، اگر کسی کے چہرے اتر گئے تو سمجھ لیجئے کہ وہ منافق ہے، وہ بدعقیدہ ہے، وہ دوزخ کی راہ میں جانے والا ہے۔ اور کوئی کھل کے خوش ہو گیا اور آپ نے یا علی کہا اور آپ نے نعرہ حیدری لگایا، اس نے کہا یا علی یا علی، تو سمجھ لینا چاہیے یہ صراط مستقیم پر ہے، یہ جنت کے راستے پر ہے، یہ حق راستے پر ہے، یہ اللہ رسول کو خوش کرنے والا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا چاہنے والا ہے، علی مرتضیٰ اس کو جنت میں لے جانے والے ہیں، علی مرتضیٰ کی محبت ایمان ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوائے مومن کے
کوئی علی سے محبت نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے علی سے بغض کوئی نہیں کرے گا۔ سرکار نے پتہ بتا دیا کہ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ جو مومن ہوگا، پکا سچا ہوگا، جو اسلام کو سمجھنے والا ہوگا، جو آخرت کا تصور رکھنے والا ہوگا، جو دوزخ اور جنت کا خیال رکھنے والا ہوگا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والا ہوگا، جو قرآن کو سچے دل سے پڑھنے والا ہوگا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ اور مومن وہ ہے جو علی مرتضیٰ سے محبت رکھتا ہے، علی مرتضیٰ سے عقیدت رکھتا ہے، علی مرتضیٰ کی شہادت پر غم کا اظہار کرتا ہے، علی مرتضیٰ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہی سرکار نے ظاہر فرما دیا۔ اس حدیث پہ غور کیے کہ ہم اب تک یہ جاننا چاہے، ابھی تک ہم کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ منافق وہ ہے جو علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے ذکر کو کم درجہ سمجھتا ہے، علی مرتضیٰ کے نعرے یالی کو شرک سمجھتا ہے۔ سرکار نے واضح انداز میں فرما دیا کہ منافق ہے وہ جو علی کا ذکر نہیں کرتا، جو علی سے محبت نہیں رکھتا۔ تو اس لیے ہم اپنے گھروں میں فاتحہ دلا کر، ہم ذکر علی کر کے ہم اپنے گھروں کو معطر اس لیے کرتے ہیں تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سند مل جائے کہ ہم مومن ہیں، کہ ہم علی والے ہیں، یا علی کہنے والے ہیں، یا حیدر کہنے والے ہیں۔ علی 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 ہمارا ذکر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم اپنے گھر میں فاتحہ دلاتے ہیں تو حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں، جب حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو جو خوش نصیب لوگ ہیں جو علی کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں کہ جو علی علی کہتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو علی مرتضیٰ شیر خدا کا نام لیتے ہیں۔ اس لیے علی مرتضیٰ کا نام لینا ایمان کی علامت ہے، علی مرتضیٰ کا ذکر کرنا ایمان کی علامت ہے، علی مرتضیٰ کا تذکرہ کرنا ایمان کی علامت ہے، علی مرتضیٰ کی غلامی میں اپنی زندگی بسر کرنا یہ غلامی کا تقاضا ہے۔ اس لیے تو حضور بہر نے فرمایا من غلام علی ولی ہستم مرحبا آفری چ خوش بختم، میں علی ولی کا غلام ہوں، میری ہستی وہ ہے کہ میں علی کی غلامی کرتا ہوں، اور بڑا ہی واہ کیا خوب ہے، کیا ہم آفری ہیں کہ بڑا میری اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں علی کا غلام ہوں۔ بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ الجان اتنے متقی، پرہیزگار، عالم، فاضل اور اسکالر ہونے کے باوجود بھی کیا ناز ہے۔ دیکھیے شیخ من چوں علی زبردستست من غلام علی زبردستم، میرے شیخ علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں اور بڑے زبردست ہیں، اور میں بھی زبردست ہوں کیونکہ علی کا غلام ہوں، علی کا نام لیوا ہوں۔ اس لیے بے فکری انداز میں حضرت بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فکر خدام چو کنت آقا مند فکر جہاں رہا گشتم، میں فکر جہاں سے آزاد ہو چکا ہوں کیونکہ میں علی کا غلام ہوں۔ اس لیے علی کا نام لینے سے کیا ہے، بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا علی ہمیں گفتہ با خدا و رسول پیوستم، علی علی کرتے کرتے علی علی یا علی کہتے کہتے ہم خدا اور رسول سے جا ملتے ہیں اور خدا اور رسول کی قربتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہم علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا ذکر پاک کرتے ہیں، اور ایسی عظیم المرتبہ ہستی جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علی سے محبت کرتا ہوں اور علی کو چاہتا ہوں، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو علی کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اے علی تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے حضرت علی، کیونکہ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا پورا گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں گزرا۔ علی مرتضیٰ شیر خدا کے والد محترم حضرت ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی جان دے دی، اور آپ کی والدہ محترمان حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اور مولا علی 10 سال کی عمر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور سرکار پر جان نثاری کے وہ جذبے ہیں کہ جب مولا نے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ ہجرت کے وقت میرے بستر پر سو جاؤ، علی نے کچھ نہیں سوچا، جان کی پرواہ نہیں کی، مولا کائنات علی مرتضیٰ سرکار دو عالم کے بستر پر آرام فرمانے لگ گئے، بے فکر سونے لگ گئے اور پرواہ نہیں کی کہ دشمن کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں لنگی لی ہوئے ہیں، کہیں مجھے شہید نہ کر دیں۔ نہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سرکار نے جب بستر پر میری کو لٹایا ہے تو سرکار خود میری جان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے علی نے آرام سے بستر پر لے کر بتا دیا کہ ہم سرکار دو عالم کے ایسے چاہنے والے ہیں کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا علی کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اس لیے حضور بہر علامہ عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دستے تو دستے الہی، لحم تو لحم نبی، اے دہانت باب علم و دلت ام الکتاب۔ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی شان کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو جو چاہتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا بن جاتا ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی مرتضیٰ سے اتنی محبت فرمائی کہ معافی چاہتا ہوں، ایک وقت سرکار دو عالم نے کسی لشکر میں مولا کائنات علی مرتضیٰ کو بھیجا، اور پھر علی کی محبت میں سرکار دو عالم نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں سنیے، اس سے لگائیے کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی کتنی محبت تھی، سرکار ان کو کس طرح چاہتے تھے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار نے اس موقع پر جب حضرت علی لشکر میں چلے گئے تو سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ جب تک تو میرے پاس ملک الموت کو نہ بھیج جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ یعنی اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت یہ ہے کہ علی میرے سامنے رہے، علی کو میں دیکھتا رہوں، علی مجھے دیکھتے رہیں۔ یہ مرتبہ ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کا۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ مولا علی نے پوچھا، یا ابوبکر اتنا غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہا مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو وہ علی ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ شیر خدا کی وہ شان و عظمت ہے۔ علی مرتضیٰ کی شان تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور یہ کنز الاموال کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ کون ہے؟ سید المسلمین ہے، امام المتقین ہے، وہ قائد الغر المعجلین ہے، وہ ذات ہے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار فرماتے تھے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کو، کہ علی مرتضیٰ وہ ہے جو سب سے پہلے سرکار کی حمایت میں آگے بڑھے۔ 10 سال کی عمر شریف میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والی علی مرتضیٰ ہے، اور سرکار کے ساتھ نماز پڑھنے والے پہلے علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، اور ہر غزوے میں علی مرتضیٰ نے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے، خیبر ہو کہ خندق ہو، احد ہو کہ بدر ہو، جہاں بھی ہے شجاعت کے سکے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے جما کر اسلام کی شوکت کو ستوت کو برقرار رکھا۔ مولا علی کا ذکر کرنا ہمارے لیے عبادت بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو شہید کس نے کیا؟ چونکہ ہم شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ بات بھی تمام مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مومن علی سے محبت کریں گے اور منافق علی سے بغض رکھیں گے۔ تو خارجیوں نے علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے جنگ کی، نہروان
کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ خارجیوں نے جو اتنے بدبخت تھے خارجی کہ دیکھنے میں تو بڑے پکے نمازی تھے، بڑے روزے دار تھے، اور علماء اکرام نے لکھا ہے، خود امام اہل سنت عارف باللہ حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ رضوان بانی جامع نظامیہ نے، محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ قادری نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث دکن نے بھی اپنی کتاب شہادت نامے میں اس کے تذکرے کیے ہیں حضور امام علی علیہ السلام کی شہادت کے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ خارجی اتنی عبادت کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ اولیاء ہیں، اور اتنی روزے رہتے، اتنی تسبیح پڑھتے، اتنا قرآن پڑھتے، اتنی متقی پرہیزگار تھے کہ وہ لوگ حرام تو حرام ہے، شک کی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے. ایسے متقی پرہیزگار، ایسے جو ہے زہد و ورع میں عمل کرنے والے، ایسے شریعت کے پابند، ایسی نمازیں پڑھنے والے. ذرا غور فرمائیے بھائی، اب ذرا اس پر توجہ دیجیے آپ لوگ، جو ذرا لوگوں کی نمازیں دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، جو لوگوں کی ذرا داڑھی دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، جو لوگوں کی دین کی باتیں دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، لوگوں کی تبلیغ دیکھ کے پھسل جاتے ہیں، لوگوں کے اخلاق دیکھ کے پھسل جاتے ہیں، لوگوں کے قرآن پڑھنے کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، لوگوں کے حدیث پڑھنے کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں. اب غور فرمائیے، خارجیوں کے متعلق بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ وہ بڑے زہد و ورع تھے، متقی تھے، بڑے پابند تھے، بڑی شریعت پر عمل کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، رات بھر عبادتیں کرتے تھے، اور روزوں پہ روزہ رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور تسبیح ہاتھوں میں رہتی تھی. لیکن انہوں ہی نے حضرت مولا کائنات امام المشارق والمغارب یاسر المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ علیہ السلام سے مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ سن کر تعجب نہیں، غور فرمائیے کہ علی مرتضیٰ جیسی شخصیت کو، جس کو سرکار نے فرمایا علی کے ساتھ قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ علی ہے، وہ علی مرتضیٰ شیر خدا جن کو سرکار نے فرمایا علی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں سرکار مولا کائنات ایسی اس قدر قرآن کی تلاوت فرماتے تھے کہ یہ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ گھوڑے کی ایک رکاب میں پیر رکھ کر دوسرے رکاب میں پیر رکھتے تھے، قرآن پاک کو ختم فرماتے تھے. یہ مقام ہے مولا علی کا. مولا علی فرماتے تھے کہ میں جانتا ہوں قرآن کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس مقام پہ نازل ہوئی، قرآن کا شان نزول کیا ہے، پہاڑوں پہ نازل ہوئی، زمین پہ نازل ہوئی. اور علی مرتضیٰ کی یہ شان ہے، کسی نے یہ اعلان اپنے خطبے میں نہیں کیا، مسجد کے ممبر پر ٹھہر کر خطبے میں اعلان فرماتے تھے اے لوگوں مجھ سے جو چاہے پوچھو، میں ہر چیز بتانے والا ہوں. مولا علی کا وہ علم ہے. مولا علی نے فرمایا اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر دوں، 70 اونٹوں کو بھر دوں، یعنی 70 اونٹوں کو بوجھل کر دوں. سورہ فاتحہ کی تفسیر اس قدر مولا علی جانتے تھے. اور یہ مزے کی بات آپ سن چکے ہوں گے، ایک مرتبہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سارا اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور خار قرآن کا خلاصہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے. سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بے ہے، بسم اللہ کی بے ہے، اور پھر بسم اللہ کی بے میں جو راز بے کے نقطے میں ہے. اور مولا علی نے کہا وہ بے کا نقطہ میں ہوں. اب آپ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے علم و تقوی کا اور آپ کی بلندی روحانیت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایسے جلیل القدر، ایسے بے نظیر بے مثال حضرت امام علی علیہ السلام ہیں کہ جن کا نہ علم میں کوئی مثال دی جا سکتی ہے، نہ حکمت میں، نہ روحانیت میں، نہ ولایت میں. آپ تو ولایت کے منبع ہیں. آپ جس کو چاہے ولی بنا دے، اور جس کو چاہے عالم بنا دے، اور جس کو چاہے کامل بنا دے. علی مرتضیٰ کے پاس
تو ولایت، روحانیت، سلوک، تصوف، حقیقت، معرفت، شریعت، طریقت ہاتھ بن کر لونڈی کی طرح ٹھہری ہوئی ہے۔ مولا کائنات ہر سلسلے مولا کائنات سے منتہا ہوتا ہے، تمام سلسلوں کا آغاز مولا کائنات سید علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ تو ایسی شخصیت کو شہید کرنے والے خارجی ہیں۔ خارجی کتنے عبادت گزار تھے آپ دیکھ لیجئے، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ پھر دیکھیے کہ خارجیوں نے مولا علی سمجھانے کے باوجود بھی، مولا علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا سمجھاؤ، تو خارجیوں نے مولا علی کے ان خاصیت کو نہیں مانا اور حضرت علی کو نہیں مانا، یہاں تک کہ خارجیوں نے اپنی زام عبادت میں آ کر، اپنے قرآن خوانی کی غرے میں آ کر، اپنے دین کے غرے میں آ کر انہوں نے باطل فرقے ہو کر علی مرتضیٰ کو کافر کہنے لگے، علی مرتضیٰ پر کفر کا فتویٰ دیا۔ اب آپ سوچئے کہ انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ شیرو کو شہید کیا، کیا ہم ایسے لوگوں سے کلمے کی بنیاد پر اتحاد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سوچو میرے بھائی کہ علی مرتضیٰ کو جنہوں نے کافر کہا، جنہوں نے علی مرتضیٰ شیر خدا سے جنگ کی، جنہوں نے علی مرتضیٰ شیر خدا کو شہید کیا، علی مرتضیٰ کو شہید کرنے والا کون ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اور اس نے زہر میں تلوار بجھا کر علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو شہید کیا۔ اور عبد الرحمن ابن ملجم نام مسلمان ہے، بڑا ہی عالم تھا، بڑا قرآن پڑھنے والا تھا، آیتیں اچھی یاد تھی، نماز پڑھنے والا تھا، لیکن کیا عمل کیا؟ اتنا سب اعمال صالحہ رکھنے کے بعد اس کو اعمال صالحہ کام آئے، علی مرتضیٰ شیر خدا کا دشمن ہو گیا اور علی مرتضیٰ پہ تلوار چلائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا کہ علی دو لوگ بڑے بدبخت ہیں، ایک وہ ہے جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے کوچوں کو کاٹا، ایک دوسرا بدبخت وہ ہے جو تمہاری داڑھی کو خون سے تر کرے گا۔ وہ علی مرتضیٰ کی داڑھی کو خون سے تر کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم ہے، جو نماز پڑھنے والا تھا، جو روزے رہنے والا تھا، جو بڑی دین کی باتیں کرنے والا تھا، لیکن بدبخت ہو گیا۔ سرکار نے جس کو بدبخت فرمایا، آج وہی نسل خارجیوں کی یہاں تک ہم کو پہنچی ہے، جو نماز کا سہارا لے کر، تبلیغ کا سہارا لے کر، قرآن کا سہارا لے کر ہمارے عقیدوں پر حملے کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے آپ علماء کی کتابیں پڑھیے، حضرت شیخ الاسلام امام اہل سنت حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان انوار احمدی میں خارجیوں کا تمام قصہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے، یہی خوارج کی شاخ وہابیہ ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، انوار احمدی پڑھ لیجئے، یہ خوارج کی شاخ وہابیہ ہے، اور یہ وہابیہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کا نام لے کر، حج کیمپ کا نام لے کر، نماز کا نام لے کر، تقوی کا نام لے کر، حدیث دانی، فقہ اور مختلف قرآن کی تفسیر کے نام پر اہل سنت و جماعت پہ حملے کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا علی کہنا شرک ہے، یا حسن کہنا شرک ہے، یا حسین کہنا شرک ہے، یا غوث کہنا شرک ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کروا سکتے، علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور بڑے بڑے بزرگوں نے کہا ہے کہ قیامت کے دن سرکار بھی چھڑائیں گے گناہ گاروں کو، علی مرتضیٰ بھی چھڑائیں گے گناہ گاروں کو۔ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کہ ہم جتنی بھی تعریف کم کریں، ہم جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ علی مرتضیٰ کو شہید کرنے والے خوارج ہے اور ان کی شاخ وہابیہ ہے۔ آپ اچھی طرح کان کھول کے سن لیے، ایسے لوگوں سے کوئی تعلق مت رکھیے۔ اگر ہم بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں تو علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا دامن تھامیں۔ علی مرتضیٰ شیر خدا کو ہر مشکل میں پکارا ہے، بڑے بڑوں نے پکارا ہے۔ جب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وعظ اور بیان کرو، لوگوں کو نصیحت کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں عجمی ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دہن میں، میرے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک داخل فرمایا۔ پھر میں بیان کرنے لگا، پھر خاموش بیٹھ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ جب میرے منہ میں لعاب دہن داخل فرمایا
میں خاموشی تھا، میں آواز بیان نہیں کر رہا تھا، تو اتنے میں مولا کائنات علی مرتضیٰ امام المشارق والمغارب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام ولیوں کے جو امام ہی نہیں ہیں، ولیوں کا مبدع ہیں، ولایت ملتی ہے تو ان سے ملتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ علی مرتضیٰ نے کہا اے عبد القادر بات بیان کرو، کہا کہ حضور میں عجمی ہوں۔ سر مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں 6 مرتبہ اپنا لعاب داخل فرمایا۔ جب غوث اعظم نے جو بیان کیا تو لاکھوں لوگ غوث اعظم کا بیان سن کر متاثر ہوتے تھے، کئیوں کے جنازے نکل جاتے تھے، کئی توبہ کر لیتے تھے اور کئی اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ یہ شان غوث اعظم کی، یہ جو غوثیت کی شان پیدا ہوئی ہے، یہ سرکار دو عالم کے لعاب دہن اور علی مرتضیٰ کے لعاب دہن سے یہ شان غوث اعظم کو عطا ہوئی ہے۔ وہ غوث اعظم نے علی مرتضیٰ سے جب مدد حاصل کی ہے، وہ غوث اعظم خود کہتے ہیں کہ مجھ سے مدد حاصل کرو، تو پھر علی مرتضیٰ کیسے کیسے نہیں مددگار ہو سکتے ہیں۔ علی مرتضیٰ تو ہر مشکل میں کام آتے ہیں، اس لیے تو بڑے بڑوں نے پکارا یا علی مرتضیٰ شیر خدا ہماری مدد فرمائیے، یا علی مشکل کشا، تو آپ مدد کرنے والے ہیں، آپ حل مشکلات ہیں، اس لیے ہم یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہر سلسلے میں یا علی کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، مگر یا علی کہنے کو یہ وہابیہ، یہ نجدی، یہ بدعقیدہ، یہ قرآن و حدیث کا نام لینے والے تبلیغ والے شرک کہتے ہیں، تو بتائیے جو ہمارے کو مشرک بناتے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں، ہم ان سے اتحاد کریں، ان کے ساتھ رشتہ داری کریں، ان کے ساتھ بیٹھے۔ آپ ذرا سوچ لیجئے، آپ نے آپ کے ایمان کو بچائیے۔ علی سے جو محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، علی کا جو انکار کرتا ہے یا علی کہنے سے جو انکار کرتا ہے وہ منافق ہے، بدعقیدہ ہے، دوزخ میں جانے والا ہے۔ بھائی غور کیجئے، کب تک بھٹکتے رہیں گے، کب تک ان لوگوں کا ساتھ دیتے رہیں گے، کب ان کو متقی پرہیزگار سمجھیں گے؟ کیوں ان کو دیندار سمجھ رہے ہیں؟ دیندار وہ ہے جو یا علی کہتا ہے، یا علی کا وظیفہ پڑھتا ہے، یا حسن یا حسین کہتا ہے، یا غوث کہتا ہے، وہ دیندار ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عظیم المرتبہ ہستی جو صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، زوج بطول بھی ہے، امام حسن حسین کے ابا جان بھی ہے، رسول پاک کے بھائی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، رسول پاک بے انتہا ان کو چاہتے ہیں، تو وہ ایسی شخصیت کو انہوں نے شہید کیا، تو پھر بتائیے ہمارے سے کیا مروت کریں گے؟ مروت کرنا چھوڑیے، اگر علی والے صحیح ہیں تو ان وہابیوں سے دور رہیے، خارجیوں سے دور رہیے، باطل فرقوں سے دور رہیے، اہل سنت جماعت کا کام کیجیے۔ اہل سنت جماعت یا علی کہنے والے ہیں، علی مرتضیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ آخر میں ایک ایسا واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ علی مرتضیٰ کے فیصلے بھی بڑے نایاب ہیں، علی مرتضیٰ کی ذات بھی بڑی نایاب ہے، علی مرتضیٰ کی شجاعت بھی نایاب ہے، علی مرتضیٰ شیر خدا کا زہد و تقویٰ بھی بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے، علی مرتضیٰ شیر خدا کی غیب دانی بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ ایک واقعہ علی مرتضیٰ شیر خدا کے فیصلے کا آپ کو سنا کر، اور پھر دوسرا ایک اہم ترین واقعہ میں سنا کر آپ سے یہ کہوں گا کہ اب یا علی کہیں گے کہ یا نہیں کہیں گے۔ ایک مرتبہ ایک عورت مقدمہ لے کر آئی کہ ایک شخص، 2 شخص اور وہ اس عورت کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے روپیوں کی تھیلی رکھائی اور کہا جب ہم اکٹھے آئیں گے تو یہ پیسے واپس کرنا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان میں سے ایک شخص آیا اور یہ کہنے لگا کہ میرا دوسرا ساتھی مر گیا ہے، مجھے وہ پیسوں کی تھیلی واپس کر دیجیے۔ وہ عورت بولی بالی سمجھ گئی کہ سچ کہہ رہا، مر گیا ہوگا، اس نے وہ پیسے دے دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا شخص آیا، حالانکہ جس کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ مر گیا ہے، وہ شخص آیا، آنے کے بعد وہ عورت سے مطالبہ کرنے لگا کہ میرے پیسے واپس کر دیجئے۔ وہ عورت پریشان ہو گئی، اس نے کہا تم تو مر چکے تھے نا، تمہارے دوست نے آ کے کہا تھا، میں نے اس کو تھیلی دے دی۔ وہ لڑنے لگا، یہاں تک کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے پاس یہ مقدمہ پہنچا۔ اب ذرا علی مرتضیٰ کی ذہانت پر اندازہ لگائیے، جس کو خارجی کافر کہتے ہیں، جس کو آج وہابی یا علی کہنا شرک کہتے ہیں، اور علی کے ذکر کو سرکار نے کیا فرمایا؟ سنو، اب کان کھول کے میری بات سن لیجئے اہل سنت جماعت والے۔ علی کا ذکر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر کرنے سے گناہ ایسا جھڑ جاتے ہیں کہ علی کے ذکر سے ایسے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جیسا
لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، علی کا ذکر گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو سیاہ کار ہیں، اس لیے ہم یا علی کہتے ہیں۔ اور یہ تقوی کا نام لے کر، یہ طہارت کا نام لے کر، یہ دین اور تبلیغ کا نام لے کر علی کا نام لینا شرک کہتے ہیں۔ ارے جب بڑے بڑوں نے یا علی پکارا ہے، ہم بھی پکاریں گے۔ اب علی کی فراست دیکھیے، علی کیسا بچاتے ہیں، علی اس عورت کی کیسی مشکل حل کرتے ہیں۔ اب عورت تو بڑی پھنس گئی تھی، حضرت علی کی بارگاہ میں آئی، کیا کروں، آپ سے پیسے دوں؟ سیدنا علی نے وہ شخص کو بلا کے کہا کہ بھائی تم نے کیا کہا تھا، ہم دونوں جب اکٹھے آئیں گے تو یہ پیسے دینا، تو پھر ٹھیک ہے تمہارے دوسرے ساتھی کو لے آؤ، ہم دے دیں گے پیسے، ہم تمہارے پیسے ہمارے پاس ہے۔ اب وہ عورت کو نجات مل گئی، دوسرا ساتھی آ نہیں سکتا کیونکہ وہ پیسے لے کے چلے گیا تھا، مکاری کر رہے تھے۔ تو علی مرتضیٰ مکاروں سے بچاتے ہیں، علی مرتضیٰ بدعقیداؤں سے بچاتے ہیں، علی مرتضیٰ فریب کاروں سے بچاتے ہیں، وہ علی مرتضیٰ ہے۔ مگر ایک شاندار واقعہ پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی غیب دانی ہے، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ انشاءاللہ آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ ایک واقعہ یہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے، علی مرتضیٰ کی غیب دانی دیکھیے، علی مرتضیٰ کیا کیا جانتے ہیں، علی مرتضیٰ دل کی کیفیت تک جانتے ہیں، لوگوں کی زندگی تک جانتے ہیں۔ ایسے علی مرتضیٰ شیر خدا کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یا علی نہیں کہنا، اور ان کی دشمنی آج تک بھی کر رہے ہیں۔ یا علی کہہ رہے ہیں، ہم علیہ السلام کرے تو ان کو بڑے انگار لگ جاتی ہے، ہم یا علی کہتے ہیں تو ان کو بڑا چنگا لگ جاتا ہے، ہم یا علی کہتے ہیں تو ان کی جو ہے چہرے بدل جاتے ہیں۔ ارے یہ مسلمانی ہے، یہ ایمان ہے، اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ پھر لوگ انہی سے مروت کرتے ہیں، ان کی نمازیں دیکھ رہے ہیں، ان کا روزہ دیکھ رہے ہیں، ان کے رمضان دیکھ رہے ہیں، ان کو بڑے مفتی سمجھ رہے ہیں۔ یہ کوئی مفتی وغیرہ نہیں ہے، یہ علی مرتضیٰ کا دشمن ہے۔ جو علی کا دشمن ہے ہم اس کا مرتبہ نہیں دیکھتے، ہم صرف دیکھتے ہیں تو علی مرتضیٰ کی غلامی کو دیکھتے ہیں، اور اس غلامی پر ہم کو ناز ہے۔ جیسے بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ناز کیا، میں نے اشعار سنا دیے، حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑوں کو ناز ہے۔ تو ایک واقعہ میں علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا بڑی دلچسپی بھی ہوگی، آپ سنیے کہ علی مرتضیٰ شیر خدا کیسا غیب کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز فجر پڑھ کے اپنے خادم سے کہا کہ کوفہ کے فلاں محلے میں جاؤ، وہاں ایک مکان میں تم کو عورت اور مرد کے لڑنے کی آواز آئے گی، وہاں زور زور سے بات کریں گے، وہ لڑ رہے ہیں، اور ان کو بلا کے لاؤ۔ خادم فوراً پہنچے، واقع میں اس محلے کی مسجد کے بازو مکان تھا، سیدنا علی نے فوراً فرما دیا کہ مسجد کے بازو مکان ہے، اور وہاں اس مکان میں ایک عورت اور مرد لڑ رہے ہیں، ان کو بلا کے لاؤ۔ سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام جب اس خادم کو بھیجا اور خادم نے ان عورت اور مرد کو لے کر آئے، تو علی مرتضیٰ شیر خدا ہمارے آقا سرکار اور غیب دانی رکھنے والے، انہوں نہیں تو کون رکھیں گے؟ یہاں کہا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی کے علم غیب نہیں ہے، اور ہم ان کی مروت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ان کو بڑا عالم اور مفتی سمجھ رہے ہیں، ہم ان کو بڑے تقویٰ سمجھ رہے ہیں۔ یہ صورتیں بنانے سے، قرآن پڑھنے سے، تقوی کا نام لینے سے، داڑیاں رکھنے سے ایمان نہیں آتا، علی کی محبت سے ایمان آتا ہے۔ جب علی کی محبت ہوگی تو قرآن بھی کام آئے گا، روزہ بھی کام آئے گا، اور تقوی بھی کام آئے گا، اور علی مرتضیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں بھی لے کے چلے جائیں گے۔ علی کی وہ طاقت و قوت ہے، علی ہم کو مشکلوں میں کام آنے والے۔ دیکھو کیسی مشکل پڑی تھی، اور علی نے کیسا بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مقام پر، اور کیا کیا جانتے ہیں علی مرتضیٰ۔ تو بتائیے، کیا ہم یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کر فاتحہ دیتے ہیں، یا ہم یا علی کہتے ہیں؟ تو نجف اشرف میں رہ کر علی ہماری فاتحہ کو بھی قبول کرتے ہیں، ہماری آواز کو بھی سماعت فرماتے ہیں۔ مولا علی نے وہ عورت عمر سے پوچھا، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو انہوں نے کہا، عورت نے کہا کہ یہ شخص نے مجھ سے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد آج تک وہ میرے قریب نہیں آیا، اس لیے میں لڑ رہی ہوں۔ مولا علی نے کہا کہ تم اس شخص کو پہچانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں پہچانتی ہوں میں، اس سے تو میری شادی ہوئی ہے، یہ میرا شوہر ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا، سنو، یہ تمہارا شوہر نہیں ہے، علی جانتے۔ یہ کیسی راز کی بات علی جان گئے؟
پھر علی معرفت کی باتیں جاننے والے، یہ تو معمولی بات ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کو مقام سلوک جو حاصل ہوتا ہے، جو بڑے بڑے مرتبے ملتے ہیں، علی مرتضیٰ کی غلامی سے ملتے ہیں۔ تم بول رہے کہ علی کو نہیں معلوم، رسول کو نہیں معلوم، اور پھر ہم تمہارے سے اتحاد کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم مر جائیں گے مگر علی کی غلامی نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام راز کھولتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے عورت، تو اپنے چچازاد بھائی سے محبت کرتی تھی لیکن تیرے والد اس سے راضی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تیرے چچیرے بھائی نے تیری قربت حاصل کر لی اور اس سے تیرا حمل ٹھہر گیا، اور یہ چھپانے کے لیے تیری ماں تیرے کو دوسری جگہ لے کے چلے گئی۔ پھر وہاں پر بچہ جو تولد ہوا تو اس کو کپڑے میں لپٹ کر ایک کچرے کی کنڈی میں اس کو ڈال دیا گیا۔ جب وہ ڈال دیا گیا سرے راہ تو ایک کتا آیا، اس کو سننے لگا تو تیری ماں نے پتھر مارا تو وہ نومولود بچے کے سر پہ لگا، خون بہنے لگا۔ تو اس کی ماں نے اس کپڑے کو پھاڑا اور وہ بچے کے نومولود بچے کی پیشانی پر وہ کپڑا لپیٹ دیا، اور پھر تم لوگ چلے گئے اور تم یہاں آ گئے۔ اس کے بعد یہ بچے کو کسی لوگوں نے اٹھا لیا، اس کو جوان کیا، پڑھایا لکھایا، یہ بچہ کوفے میں آیا، تم نے اس سے شادی کر لی۔ یہ تمہارا شوہر نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا بچہ ہے۔ حضرت علی نے جب یہ راز کھولا وہ عورت حیرت زدہ ہو گئی۔ سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا نے دلیل میں کہا اے وہ شخص اپنے سر سے کپڑا ہٹا۔ دیکھیے اس زمانے میں لوگ اپنے سروں پہ کپڑا پہنتے تھے، ٹوپی پہنتے تھے۔ آج ٹوپی پہننے پہ لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، مسجدوں میں آ کے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹانگا چیر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے ٹوپی پہنو تو نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس لوگ تو اس زمانے میں ٹوپی پہن کے ہی رہتے تھے، امامہ بن کے ہی رہتے تھے، اور نماز بغیر ٹوپی کے نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے نماز میں ادب کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ تو میں برسر تذکرہ یہ عرض کر دیا ہوں، نماز اب پڑھیں تو ٹوپی کے ساتھ پڑھیں، امامے کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیے اس زمانے کی کیفیت تھی کہ کوئی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار بغیر سر پہ اوڑھے کوئی نماز ادا نہیں کیے۔ آج جو یہ کسنا ریٹی، یہ بدعقیدوں کی چال سن کر لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں، یہ بالکل غلط ہے، اس کو بھی اصلاح فرما دیجیے۔ تو سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اپنے سر پر سے کپڑا ہٹاؤ۔ اس وقت کپڑا ہٹایا تو اس پر زخم کا نشان تھا۔ کہا کہ دیکھو یہ زخم کا نشان وہی ہے۔ وہ عورت بڑی شرمندہ ہوئی اور قائل ہو گئی۔ اس طرح حضرت علی مرتضیٰ نے اس شخص کو حرام کاری سے بچا لیا۔ جو علی مرتضیٰ دور دراز میں بیٹھے ہوئے شخص پر اتنی نظر رکھتے ہیں، اس کو حرام کاری سے بچا سکتے ہیں، وہ علی مرتضیٰ ان کے غلاموں کو نہیں بچا سکتے، ان کے غلاموں کو جنت میں نہیں لے جا سکتے، ان کے غلاموں کی گناہوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت جماعت کا، جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں ہم ان کو اسلام والا نہیں سمجھتے ہیں، ہم ان کو دین والا نہیں سمجھتے ہیں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اور علی مرتضیٰ کا ضرور ہم نام لیں گے۔ علی مرتضیٰ ہر مشکل میں کام آتے ہیں۔ یہ غور سے سنیے، یہ واقعہ عاشقوں کے امام، عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر خاص نگاہ کرم فرماتے ہیں امام عشق و محبت حضرت مولانا عبد الرحمن جامی، جن کی نعتیں آپ بڑے کثرت سے سنتے ہیں اور بڑا لطف حاصل کرتے ہیں۔ بہت بڑے صوفی، بہت بڑے ولی، نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے پیر، بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ کی ایک کتاب ہے شواہد النبوہ، اس میں آپ اہل بیت اطہار کے بڑے چاہنے والے تھے اور اہل بیت اطہار سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے خاص آپ کا لگاؤ تھا، کیونکہ ہر ولی کو مولا علی سے لگاؤ ہوتا ہے۔ وہ ولی نہیں ہوتا جو مولا علی کو نہیں چاہتا۔ نبی ہے علی کو ولی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ یہ مولا مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے چاہنے والے حضرت ملا عبد الرحمن جامی علیہ رحمت رضوان
نے شواہد النبوت اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس ہو رہے تھے، اس وقت صحابہ کرام بہت پیاسے تھے اور پانی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیفا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ غور سے سنیے، تمام اہل سنت جماعت اس واقعے کو غور سے سنیے، توجہ دیجئے، تو کئی باتیں آپ کے نظروں کے سامنے آئیں گی اور کئی پردے آپ کے ذہنوں سے واشگاف ہوں گے، پردے اٹھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیفا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور تمام صحابہ کرام کو بڑی پیاس لگ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو بیان کرتے ہیں، اور جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ فلاں مقام پر کنواں ہے، وہاں جب پانی لائیں، ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں اور پانی لاتا ہوں۔ ان کے ساتھ چند لوگ بھی شریک ہو گئے پانی لانے میں۔ اسلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا۔ ہم جب آگے بڑھے، وہ بولی یا کنویں کے قریب پہنچے تو وہاں درختیں بہت تھیں، اور درختوں میں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، ڈورانی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ درخت عجیب حرکت کر رہے تھے، اور ہم جیسے جیسے قریب پہنچ رہے تھے وہ درختوں میں سے آگ نکل رہی تھی۔ سنیے غور سے، سنیے، پیر کیا کرتے، درگاہوں پہ کئی کو جانا، ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے، یا اولیاء کیا مدد کرتے ہیں کیا؟ سنو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں، وہ گئے، درختوں میں عجیب و غریب آواز آ رہی ہے، درخت عجیب حالت میں ہل رہے ہیں، اور اس درختوں میں سے شعلے نکل رہے ہیں، ڈراؤنی آواز آ رہی ہے۔ وہ صحابی پلٹ کر آگے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تم چلتے ہی رہتے تو تمہیں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گروہ جنات ہیں جو تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ دیکھیے جنات کیا کیا کرتے ہیں، وہ گروہ جنات ہیں جو تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ کہا پھر اور کوئی ہے؟ تو ایک صحابی اور اٹھے، انہوں نے بولے میں جاتا ہوں سرکار۔ پھر وہ صحابی گئے، جب گئے پھر جو یہ منظر دیکھا ڈراؤنا، یہ آوازیں اور یہ آگ، تو پھر وہ بھی لوٹ کر آ گئے۔ سرکار نے کہا، مولا علی مشکل کشا سے کہا، یہ ہے ہمارے مولا، یہ ہے علی مرتضیٰ، یہ ہے شیر خدا، یہ ہے مولا کائنات، یہ ہے روحانیت کے امام، یہ ہے ولیوں کے سردار، ولیوں کے آقا، ولایت تقسیم کرنے والے، ولایت ان کے گھر سے نکلتی ہے۔ مولا علی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی تم جاؤ۔ حضرت علی چلے، اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ بھی چلے، اور جب چلے تو حضرت علی کچھ اشعار پڑھتے جا رہے تھے، وہ عربی میں اشعار ہیں، اشعار پڑھتے جا رہے تھے۔ پھر وہی آوازیں آنا شروع ہوئی، جیسی درخت نظر آئی، درختوں سے زور زور سے آوازیں آ رہی تھی، خوفناک آوازیں آ رہی تھی، درختیں ہل رہی تھی، اور ان پر جو ہے ان سے شعلے نکل رہے تھے، آگ برس رہی تھی۔ جب علی مرتضیٰ، لوگوں نے سمجھا کہ اب حضرت علی مرتضیٰ بھی آگے نہیں بڑھیں گے، علی مرتضیٰ نے پلٹ کر کہا، تم میرے قدم بہ قدم چلتے آؤ، کچھ نہیں ہوگا، یہ ہے علی، اس لیے ہم کہتے ہیں یا علی۔ سرکار علی مرتضیٰ نے کہا، میرے قدم بہ قدم ہو کر آؤ۔ صحابہ چلنے لگے پیچھے علی مرتضیٰ کے، جیسے جیسے قریب چلنے لگے تو وہ آگ میں سے سر نکلنے لگے، اور چیخ پکارا زیادہ ہونے لگا، خوفناک آوازیں بلند ہونے لگی، اور سریں نکلنے لگے، اور شعلے اور بھڑکنے لگے۔ پھر علی مرتضیٰ نے کہا، میرے ساتھ آؤ، یہاں تک کہ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام میرے آقا وہ کنویں تک پہنچ گئے، اور کنویں میں ڈول ڈالا۔ برا بن مالک نے ڈول نکالے ہوں گے، رسی ٹوٹ گئی۔ سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے کہا، کوئی ہے کہ اپنے پڑاؤ پہ جا کے قافلے میں جا کر دوسرا ڈول لائے؟ اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، جائیں گے؟ انہوں نے کہا، اے علی ہم واپس نہیں جاتے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کنویں میں اترے، یہ ہے علی۔ علی کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم ذکر علی کرتے ہیں، جس سے جنا بھی بھاگتے ہیں، شیاطین بھی لرزہ بانداب ہوتے ہیں، جس سے بلائیں بھی دور ہوتے ہیں، اس لیے یا علی کہتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کنویں میں اترے،
کنویں میں اتر گئے علی مرتضیٰ، پٹکا باندھا، کنویں میں اتر گئے علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام۔ اب ذرا علی مرتضیٰ آگے بڑھے، تھوڑی دور گئے تھے کہ حضرت علی کا پیر پھسل گیا، آپ کنویں میں چلے گئے۔ جب کنویں میں چلے گئے تو اور آوازیں قہقہے بلند ہونے لگے، اور جب ڈول ٹوٹ گیا تو قہقہے مارنے لگے وہ لوگ، اور جب حضرت علی کنویں میں گئے تو اور قہقہے زوردار مارنے لگے۔ مگر کچھ ہی کے در بعد جب حضرت علی کا پیر پھسلا اور حضرت علی گئے وہاں، تو پھر کچھ عجیب و قسم کا منظر پیدا ہو گیا کنویں میں، کچھ عجیب و غریب نظر آنے لگا صحابہ اکرام کو۔ اس کے بعد ایسی آواز آنے لگی جیسا کسی کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، گلا دبا دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد علی مرتضیٰ نے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، انا عبداللہ واقی رسول اللہ۔ مولا علی نے یہ نعرہ لگایا، اللہ اکبر انا عبداللہ واقول رسول اللہ، اللہ اکبر میں اللہ کا بنتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں۔ یہ سرکار علی مرتضیٰ نے زور سے اس نعرے کو بلند فرمایا، اور اس کے بعد علی مرتضیٰ نے صحابہ سے کہا کہ اپنے مشکی سے دو۔ علی مرتضیٰ مشکلیں بھرتے تھے، بولی سے دیتے جاتے تھے، تمام مشکی سے بھر دیے گئے، اور پھر علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام 2 مشکی سے لے کر آئے، اور وہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رستے میں یہ بات بھی ہوئی، جیسے واپس ہو رہے تھے صحابہ نے فرمایا پھر وہ درختوں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، وہاں کوئی شعلے نہیں تھے، کوئی ڈرانی آواز نہیں تھی، کوئی پکارا نہیں تھا، بلکہ ایک دھیمی آواز میں پڑھ رہا تھا، اور مولا کائنات سے علی مرتضیٰ کی منقبت پڑھ رہا تھا، یہ منقبت پڑھ رہا تھا۔ سرکار کے پاس آ کر یہ ذکر کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جن ہے جس کا نام عبد الرحمن ہے، اور اسی نے کوہ صفا کے بتوں کے شیطان مسحر کو قتل کیا ہے، وہی ہم نعت پڑھ رہا تھا، وہی منقبت پڑھ رہا تھا۔ یہ نعت اور منقبت پڑھنا بھی یہ محبت علی، محبت رسول کی علامت ہے۔ تم کیا سمجھو گے علی مرتضیٰ کون ہے؟ جو علی مرتضیٰ جو خطرناک راستوں سے لوگوں کو بچانے والے ہیں، جو علی مرتضیٰ جنوں پر قابو پالنے والے ہیں، جو علی مرتضیٰ شیطانوں کو ختم کرنے والے ہیں، جو علی مرتضیٰ مشکلوں کو تمام کرنے والے ہیں، وہ علی مرتضیٰ کا ہم ذکر کر کے اپنے دل کو بھی ٹھنڈا کرتے ہیں اور اپنی روح کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ علی کا ذکر کرنے سے روحانیت بلند ہوتی ہے، اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے علی مرتضیٰ کا ذکر کیا ہے، علی مرتضیٰ کو پکارا ہے، علی مرتضیٰ کی باتیں کرنا، علی مرتضیٰ کا چہرہ دیکھنا عبادت سمجھتے ہیں، علی مرتضیٰ کے ذکر و عبادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے تو حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، شاہ شریعتم تو ہی، پیر طریقتم تو ہی، حق با حقیقتم تو ہی، دم ہما دم علی علی۔ اور حضرت شاہ شرف الدین بولی قلندر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضیٰ علی ہستم۔ اور مولانا جلال الدین رومی نے تو فرمایا، اوصاف علی با گفتگو ممکن نیست، گنجائش بہر در سبو ممکن نیست، من ذات علی با واجبی کے دانم اللہ دانم کے مثل او ممکن نیست۔ اور فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے، یہ اولیاء کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، ان کے اشعار سنا رہا ہوں۔ یہ مشرق تاب مغرب گر امام است، امیر المومنین حیدر تمام است۔ اور مولانا جامی علیہ رحمان نے کیا فرمایا، علی ولی را دلیل حق آمد، علی انبیاء و ولی نصیرہ، علی ابن محمد الرسول است کہ موسیٰ عقی گفت ہارون وزیرہ، شفیع روز قیامت محمد است و علی۔ علی مرتضیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو قیامت میں بھی ہماری شفاعت کریں گے، ہم گناہ گاروں کو جنت عطا فرمائیں گے، کیونکہ علی جنت کے بھی سردار ہیں۔ سرکار نے فرمایا، علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو، اور علی سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، علی مرتضیٰ کی جو شہادت میں ملوث ہیں یہ خارجی فرقہ جن سے وہابیہ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو جتنی بھی وہابیت پھیل رہی ہے، یہ جتنی نجدیت پھیل رہی ہے، یہ خارجیت سے تعلق رکھتی ہے، علی کے دشمن ہیں، ان سے بچانا ہمارا فریضہ ہے۔ اس لیے آج ہم یہ گفتگو کر کے آپ کو بیدار کر رہے ہیں
خدا را علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. یا اللہ ہم پر کرم اور رحم فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں، سیدہ کائنات بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں میرے مولا ہم کو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. ہم پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے. رمضان کی تراویح، رمضان کی عبادتیں اللہ ہم کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیں. اللہ ہمیں قبول فرما لے. یا اللہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما. یا اللہ ہم کو علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ساری بلاؤں سے محفوظ فرما دے. کرونا وائرس کی اس بلا کو دنیا سے ختم فرما دے. ساری انسانیت کو کرونا وائرس سے بچا لے میرے مولا. یا اللہ ہم سے جو بھی غلطی اور یا اللہ جو بھی قصور ہو گیا گناہ اس کو معاف فرما دے. علی مرتضیٰ شیر خدا کا صدقہ اور ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں علی مرتضیٰ شیر خدا کا دامن رہے اور ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے رہیں اور ہم صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے رہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے والے رہیں. یا علی یا علی یا نبی کہنے والے رہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.